سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس موقع پر دو طرح کی باتیں کروں. سامنے مبارک مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے، اس سے متعلق، روزے سے متعلق اور زکوٰۃ سے متعلق. اس کے بعد روزہ اور زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل یہ ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ہر عمل میں اچھائی کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو شاندار طریقے پر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. بندہ جو بھی عمل کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن وہ شاندار اچھے طریقے سے ہر طرح کی خوبیوں کے ساتھ وہ عمل مزین، تو ایسا عمل اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے. دنیا کا انسان بھی ہر چیز میں پسند کرتا ہے اچھائی. کبھی کوالٹی کیسی؟ کوالٹی شاندار ہونی چاہیے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز لے گئے اور پتہ چلا کہ میڈ ان جاپان ہے یا میڈ ان انڈیا ہے تو آدمی واپس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہر چیز میں بندہ بھی چاہتا ہے کہ کوالٹی شاندار اور اچھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو بھی عمل کرے وہ شاندار. اب ہم اپنے اعمال کا ذرا جائزہ لیں. کتنے رمضان ہم پر سے گزرے؟ کسی کے 20 سال گزرے، کسی کے 25 سال، کسی کے 40، کسی کے 50-60 سال گزرے. اتنے سارے رمضان گزرے، میرے اندر کوئی بدلاؤ آیا یا نہیں آیا؟ رمضان کے آنے سے میرے اعمال کی اچھائی میں، میرے اعمال کی صفت احسان میں کچھ زیادتی ہوئی یا نہیں؟ یا جو پہلے سے چل رہا ہے وہی چل رہا ہے؟ ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج دنیا کا نظارہ ہم دیکھیں. میرے پاس 25 سال پہلے، 20 سال پہلے جو مکان تھا، آج میں اس مکان میں رہنا پسند نہیں کرتا. مکان میں ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 20-25 سال پہلے جس سواری پر میں سوار ہو کے فخر کرتا تھا، آج اس سواری پر سوار ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی کہ انٹر گاڑی میں بیٹھوں. سواری میں ترقی ہوئی. لباس، پہلے لباس کیسے چلتے تھے؟ بوڑھوں سے پوچھا جائے اور وہ لباس بھی ہفتہ نہیں 10 دن گزر جاتے تھے، دھونے کے لیے صابن نہیں ہوتا.
لباس میں کتنی ترقی ہوئی، ایک سے ایک کوالٹی کا لباس۔ پہلے کا لباس پہنتے ہوئے شرم آدمی محسوس کرتا ہے۔ ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ترقی ہی ترقی ہے، اور ہر چیز میں ہم اچھائی ہی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز میں جو 20 سال 25 سال پہلے تھی، ہماری نماز میں آج کوئی فرق آیا؟ اس میں کوئی ترقی ہوئی؟ میں تلاوت کر رہا تھا آج سے 20 سال پہلے، آج میری تلاوت کی خوبصورتی میں کوئی فرق پڑا؟ میرے عمل میں کوئی فرق آیا؟ پہلے نماز میں خشوع نہیں تھا، اب نماز میں خشوع آنے لگا۔ پہلے مسجد میں رہنے کا جی نہیں چاہتا تھا، اب مزہ آنے لگا۔ پہلے روزے سے جی چراتا تھا، اب روزے میں مزہ آنے لگا۔ کیا میری ترقی ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر ہو رہی ہے تو الحمدللہ، نہیں ہو رہی ہے تو بھائیو بڑے افسوس کی بات ہے۔ دنیا کی چیزوں میں تو ہم ترقی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں، دن بدن ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم روزانہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک نماز ہی کو لے لیجیے، نماز کی اندر صفت احسان اور بڑی خوبی کی صفت ایک یہ ہے کہ آدمی وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور جب نماز پوری ہو جائے تو نماز پوری ہونے کے بعد اپنے سارے اذکار سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے نکلے۔ کیا میرے اندر یہ ہو رہا ہے؟ نماز میں دیکھو سب سے پیچھے میں بڑی مشکل سے آخری قاعدہ مجھے مل رہا، تو میری نماز ترقی پر ہے یا تنزلی کی طرف جا رہی؟ مسجد میں آئے، جہاں نماز پوری ہوئی فوراً بھاگنے کی کوشش، کہ جو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کے لیے دل لگانے کی جگہ ہے، وہاں میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ ہم سب کو تجربہ ہے، آنا سب سے پیچھے اور جانا سب سے پہلے۔ کیوں مسجد میں ہمارا جی نہیں لگتا؟ تو ہم صفت احسان جو عمل میں اللہ پاک اچھائی پسند کرتے ہیں، وہ اچھائی تو ہمارے عمل میں آتی نہیں۔ اور اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو بنایا، ہم نے زندگی کو بنایا، اور ان دونوں کو بنا کر ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون شاندار طریقے سے اچھا عمل پیش کرتا ہے۔ شاندار عمل کون پیش کرتا ہے؟ تو موت و حیات اللہ پاک نے اسی لیے رکھا کہ ہم اپنے عمل میں صفت احسان کو پیدا کریں۔ ہمارا ہر عمل خوبی والا، اچھے صفات والا ہو۔ میری نماز ہو تو شاندار طریقے پر ہو، میرا روزہ ہو تو ہر طرح کی قباحت سے، ہر طرح کی برائی سے پاک ہو، میری تلاوت ہو تو شاندار طریقے پر تلاوت ہو کہ اللہ پاک کو رحم آ جائے۔ آگے مبارک مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے، کیا کہا جائے ہمارے ماحول میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک طرف ہمارا علاقہ بہت ہی مشہور ہے کہ بھئی صحابہ کی صورتیں اس علاقے میں، صحابہ کی صفات اس علاقے میں، علماء کرام کا مجمع اس علاقے میں، لیکن ایک عالم نے پورا علاقہ ہلا دیا تھا۔ آج ہزاروں عالم ہونے کے باوجود رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہمارے گاؤں میں کتنے بے روزہ رہتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ کتنے بھائی ہیں مسلمان کہے جانے والے، اور اسلام کا بڑا سانس بھی لیتے ہیں، بڑا دم بھی لیتے ہیں،
لیکن رمضان کے روزے سے محروم ہیں۔ اور بعض یہاں تک کھلے عام بیویوں پر ظلم کر کے کھانا پکواتے ہیں، بیوی روزے سے۔ دوسری جگہ کی بات نہیں، اپنی برادری کی بات ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے سے بات ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایسا چل رہا ہو اور مجھے فکر نہ ہو، بھائیوں فکر لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہے یہ میں نہیں کہتا، ہر ایک کو اپنے گاؤں کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان بیچارے روزے سے محروم ہیں۔ صفت احسان تو بات کی بات ہے، روزہ تک سے محروم ہے، ان کی فکر کون کرے گا؟ اسی لیے تو دعوت کی محنت ہے، گھر گھر جا کے خوشامد کر کے ایک ایک کو پکڑ کر محبت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ بھائی روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، محبت کے ساتھ سمجھا کر مسجد سے قریب کیا ہے، لیکن دعوت میں بھی دیکھ رہے کتنا جول ہے۔ میں خود تو شریک نہیں ہوتا، شریک ہوتے ان پر ٹیکا کر رہا، کیسے کام چلے گا؟ جہاں مدارس کی محنت ہوئی وہاں دعوت کی بھی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے امت کو ہدایت دی ہے۔ اس میں بھی ہمیں لگنے کی ضرورت ہے بھائی، اپنا قیمتی وقت ملاقاتوں میں لگائے، مسجد اور جماعت میں بھی لگائے، تاکہ ہمارے ذریعے سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا، روزہ رکھنے والا بن گیا، نماز کا اہتمام کرنے والا بن گیا، میرے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپیوں کے خرچ کرنے سے بہتر ہوگا۔ کریں گے محنت انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمارا روزہ رمضان کے مہینے میں قیمتی بن جاتا ہے۔ ہم سب سنتے ہیں رمضان سیزن کا مہینہ ہے، ایک فرض کا بھاؤ 70 فرضوں کے برابر، 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ ماحول ضرور بنتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ضرورت ہے اپنے ماحول پر کنٹرول کرنے کی اور اپنے ماحول کو مضبوط بنانے کی۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صفت احسان والا، کیا میرا روزہ ایسا بنتا ہے؟ دن بھر میں کتنی غیبتیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، میں کتنے لوگوں پر تہمتیں لگا دیتا ہوں، روزہ رکھ کر مسجد کی جماعت مجھے نصیب نہیں ہوتی، نہ معلوم کیا کیا میں کر دیتا ہوں روزہ رکھ کر۔ کیا میرا یہ روزہ صفت احسان کے ساتھ متصف ہوا؟ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا ہے، یعنی ہر چیز صفت احسان کے ساتھ شاندار اور اعلیٰ کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ ہمارا ہر عمل اعلیٰ کوالٹی کا، اللہ پاک نے یہ لکھ دیا ہے، یعنی بندوں پر لازم کر دیا ہے جو عمل کرو شاندار طریقے پر کرو، اچھے طریقے پر کرو۔ شاندار طریقے پر کریں گے ملے گا کیا؟ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ پاک کی معیت ملے گی۔ جس آدمی میں تقوی ہوتا ہے اور جو آدمی اپنا ہر عمل صفت احسان کے ساتھ اور اچھی کوالٹی کا بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تیرے ساتھ ہے۔ اور اللہ مل گئے تو بھائیوں کیا چاہیے؟ مبارک مہینے میں ہمارا روزہ شاندار طریقے کا ہونا چاہیے، وقت پر سحری، وقت پر افطار،
اور دن بھر ہمارا جہاں کاروبار ہے، کام کاج ہے، جہاں نمٹ گئے بس اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں، تلاوت قرآن کریم میں، ذکر اللہ میں ہمارا وقت لگے، تاکہ ہمارا یہ مبارک مہینہ قیمتی سے قیمتی اور اعلیٰ کوالٹی کا کیسے کرے۔ ہمیں یہی فکر ہونی چاہیے، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ فکر کرتے بھی، لیکن بعض معمولی چیزوں سے ہماری یہ صفت احسان ضائع ہو جاتی ہے۔ غیبت کر دی، روزہ رکھ کر جھوٹ بول دیا، اب یہ روزہ پھٹ جاتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق روزہ بھی پھٹتا ہے جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ روزہ پھٹتا ہے، صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ روزہ بھی پھٹتا ہے؟ ہاں روزہ بھی پھٹتا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، گناہوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، گھر میں بیٹھے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، تلاوت قرآن کریم سے فارغ ہوئے، فلاں صاحب ایسے، فلاں بہن ایسی، بس ایران تران شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن اس پر جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ کوالٹی کا روزہ نہیں بنا۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے جو دینا چاہتے ہیں وہ تو حاصل نہیں ہوا۔ فرضیت تو ادا ہوئی، لیکن اللہ دینا چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اب تقوی دینا چاہتے ہیں۔ آیت کریمہ سے پتہ چلا تقوی چاہیے، روزہ اپنا، روزہ کو زندگی میں اتارو۔ یہ تو مبارک مہینے کے روزے تو فرض ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھار روزے رکھتے رہا کریں۔ ہر مہینے کے ایام 20 اسلامی تاریخ میں 13، 14، 15 یہ روزے بھی سنت ہیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے بھی سنت ہیں۔ ہمیشہ نہیں رکھ سکتے، سال بھر میں ایک مرتبہ تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے، تو ہم سال بھر میں ایک مرتبہ، جب ٹھنڈی کا موقع ہو ایسے وقت میں ایک مرتبہ رکھ لیں۔ ایک مرتبہ پیر جمعرات کا رکھ دیا، ایک مرتبہ یہ روزے رکھ لی، تو یہ سنت بھی ادا ہوگی۔ عربوں میں آج بھی روزہ رکھنے کا معمول ہے۔ پھر شعبان المعظم کے پورے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم نے تو ایک روزہ پکڑ لیا ہے 15ویں شعبان، وہ بھی رکھنا چاہیے۔ 13، 14، 15 تینوں دن رکھ دو تاکہ مکمل سنت بھی ادا ہو جائے۔ زیادہ نہیں رکھ سکتے، کم سے کم یہ 3 دن ہو جائے، اور اگر اللہ توفیق دے ہر عشرے میں 2-3 اتنے رکھ دیے جائے۔ ہاں آخری 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے۔ بار بار منع فرمانے کے بعد حضور نے ان کو فرمایا کہ روزہ رکھو۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے پر اندر کی غلط خواہشات سے بچنا ہوگا، یہ روزہ بچائے گا، اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی اپنی غلط خواہشات پوری کرنے سے بچے اور اپنے آپ پر کنٹرول کر دے، یہی تقویٰ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر شام کا وقت ہو چکا، 4-5 بج چکے، اندر پیاس بھی ستا رہی ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، کسی نے کوئی کلمہ ہمارے بارے میں کہہ دیا، ہم برس پڑتے ہیں، یا گھر میں کوئی اس طرح کی بات ہو گئی بیوی سے، بچوں سے،
روزہ کو بھول جاتے ہیں اور اتنی بڑی گالی زبان سے نکال دیتے ہیں، روزے کا سارا اثر ختم، اور پھر کہتے تجھے پتا نہیں مجھے ڈائبٹیز ہے، کیوں مجھے ستا رہا ہے؟ لیکن کیا تجھے بھی پتا نہیں کہ میرا روزہ ہے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے میرا روزہ ہے تو روزے کو کس طریقے سے میں شاندار طریقے سے بنا کر پیش کروں۔ غصہ بھی آئے گا، جب خلاف طبیعت کوئی کام ہوگا روزے کی حالت میں جذبات ابھریں گے، زبان سے بولنے کا جی چاہے گا، کبھی کبھی چھوٹا ہے تھپڑ لگانے کا بھی جی چاہے گا، لیکن اس وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا بہادر آدمی وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت میں اپنے پر کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ اور خاص طور پر روزے کی حالت میں ہمارا پارا اونچا ہو جاتا ہے شام کے وقت میں، پھر زبان سے کیا نکالتا ہوں کچھ پتا نہیں، اس سے ہمارا روزہ کہیں پھٹ نہ جائے، روزہ صفت احسان سے خالی نہ ہو جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کو روزہ مطلوب ہے وہ روزہ کہیں ہم سے نکل نہ جائے۔ اس لیے بھائیو روزے کو روزہ بنانا ہے اور کامل روزہ بنانا ہے تو روزہ نفس روزہ بھی صحیح ہو اور روزے کے لوازمات آس پاس کی جتنے اعمال ہیں وہ بھی ہمارے صحیح، ہماری سحری بھی صحیح ہو، وقت پر ہو، یہ نہیں کہ خطرے کے وقت میں اٹھے، صبح کا وقت ہے ایک دم صبح ہو گیا، معلوم نہیں روزہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا، پھر مفتی صاحب کو فون لگانا پڑتا ہے، مفتی صاحب 4:35 پر صبح شادی ہے اور آنکھ کھلی 34 پر اور میں نے صرف ایک پیالی اور 2 روٹی کھائی، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور 35 پر ختم کر دیا۔ اب 2 روٹی 35 پر 1 منٹ میں کیسے ختم ہوگی؟ یہ روزہ باقی رکھنے کی ایک ترتیب، یہ صبح والا بھی نہ ہو، اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ راتیں بھی بڑی قیمتی ہے بھائی، رمضان کی صحابہ کرام دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ رات رمضان کی راتیں تو قرآن شریف سننے اور سنانے کے لیے، لیکن آج افسوس آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ایک قرآن شریف ہوتا ہے پورے مہینے میں، تراویح میں یہی تو ہوتا ہے، اور تلاشی ایسی ہوتی ہے حافظ صاحب ایسا ہو کہ فٹافٹ کہیں علاقے میں نہ ہوئی ہو تراویح ہماری پہلے نمٹ جائے۔ ارے راتیں تو قدر کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کو کتنا رحم آئے گا۔ قرآن شریف کو اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، آرام سے پڑھا جائے۔ اور سب سے پہلے برا مت ماننا ہمارے نوجوان ہی تھک جاتے ہیں، بوڑھے تو بیچارے پہلی صف میں کھڑے ہیں اور ہمارے نوجوان کولر پر نظر آتے ہیں۔ جہاں دیکھا کہ امام صاحب نے آخری آیت پڑھی یا علمون، چلو بھاگ کے رکوع پکڑا۔ یہ راتیں تو قدر کے لیے بھائیو۔ قرآن شریف تراویح میں سننا الگ سنت ہے، تراویح مکمل پڑھنا الگ سنت ہے، قرآن شریف مکمل کرنا الگ سنت ہے۔ اب ہم رکوع میں شریک ہوئے، تراویح تو ہم نے پڑھ لی، لیکن کیا قرآن شریف مکمل سننے کی سنت ادا ہوئی ہم سے؟ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اگر نماز میں خشوع نصیب ہو گیا، اللہ کی طرف توجہ ہو گئی، کتنا وقت لگے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ تراویح ختم ہو گئی اتنی دیر میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بار بار سنتے ہیں، ٹھنڈی کی رات ہے، سجدے میں پوری رات گزر گئی، ہائے اللہ رات اتنی چھوٹی بنائی، میرا ایک سجدہ مشکل سے پورا نہیں ہوا۔ ہمارے لیے 1 گھنٹے میں کھڑے رہنا بڑا مشکل اور دوبھر ہو جاتا ہے۔
بھائیو اپنے آپ کو بنائیں، اپنے نفس کو آمادہ کریں، اس کو دبائیں، اور دبائیں گے تب جا کر کے کچھ ملے گا۔ نفس کے جذبات قربان کیے بغیر اوپر سے کچھ آ نہیں سکتا، نفس کو دبانا پڑے گا۔ جی نہیں چاہتا مسجد میں کھڑے رہنے کا، ارے فضائل سامنے رکھے، مسجد میں پہلے آ گئے تو کیا ہوگا؟ فرض نماز کا ثواب، جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی تب تک ہم نماز میں ہیں، کیا ہمارے سامنے نہیں؟ اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہیں، باہر نہیں نکلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے ایسے نمازی کے لیے جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہے، اس کے لیے فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دھیان میں رہے، استحضار رہے۔ اگر استحضار رہتا ہے مسجد میں وقت لگانا آسان ہو جائے گا، استحضار ہی نہیں، اس لیے وقت لگانا مشکل۔ فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اللہم ارحم، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اب ہم ابھی بیٹھے ہیں، فرشتوں کی دعائیں جاری، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما۔ میں نہیں کہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ نماز کے بعد جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے، فرشتوں کی 3 دعائیں اس کو لگتی رہتی ہے، ملتی رہتی، لیکن ایک شرط لگائی، کیا؟ جب تک وہ باتوں میں مشغول نہ ہو جائے۔ ہاں دنیاوی بات میں لگ گیا، اب یہ فرشتے کی دعا اس کے حق میں بنا۔ اب ہم تراویح کے موقع پر آتے ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور نماز پڑھتے ہی باہر کولر پر گئے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، اب شریک ہوئے۔ اب اس حدیث شریف کے مطابق کیا وہ فرشتے والی دعائیں ہمارے لیے رہی؟ کیوں خامخواہ باہر نکل رہے ہیں؟ ہر جگہ کا یہی ماحول ہے، اس لیے اندازہ یہی ہے کہ یہاں بھی زیادہ حسن ظن تو رکھا نہیں جا سکتا، لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ایسے دانے ضرور ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر نماز پڑھ کے باہر، اور جہاں تراویح شروع ہوئی پھر اندر آئے۔ اب اگر ہمیں اتنا استحضار رہے کہ میں مسجد میں رہوں گا، فرشتے کی دعائیں میرے لیے لگی رہے گی، کیا یہ آدمی باہر نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے بھائیوں تراویح کو بھی مضبوط پکڑیں، اور 5 وقت کی نماز رمضان ہو غیر رمضان ہو ہمارا مسجد میں ہو۔ آج کل تو دور رہنے والوں کے پاس سواریاں الحمدللہ موجود ہیں، اللہ پاک نے خوب فراوانی دی۔ صبح شام ہم آتے ہیں کی کماری اور سیدھے ڈیری پر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو ڈیری کتنی محبوب لگ رہی ہے، کیوں؟ 15 دن پر ہفتہ نظر آ رہا ہے۔ اگر بائک میں آگے پیچھے ہوا، اٹھا کر دونوں ہاتھ میں بیڑنی ہے اور اٹھا کر آ رہے ہیں، کیا بگڑ جائے ایک نماز کے خاطر ہم دھوپ برداشت کر کے آ جائیں؟ ارے بائک ہے تو بائک لے کے آ جائیں۔ اتنی سارے فضائل نماز پر، مسجد پر، اور مسجد کے ساتھ مسجد کی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر شروع میں بھی میٹر جاری، بعد میں بھی جب تک مسجد میں ہے میٹر جاری۔ کون عقل مند ہوگا جو اس کو چھوڑ دے؟ بلا وجہ مسجد کی جماعت ہماری نہ چھوٹے بھائیوں، کریں گے اہتمام انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائیوں روزہ رکھیں گے تو افطار بھی کرنا پڑے گا، پیٹ میں روزی بھی جائے گی، ہماری روزی پاک۔ جس کے اندر سے میل نکل گیا، اگر میل والا جائے گا اندر کوئی دوسری تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے عام ماحول میں لوگ اکثر و بیشتر رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں،
اسی لیے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل بھی سامنے لائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ جس مال کی نکل جاتی ہے اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ مال بڑھاتے ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے یار 2 لاکھ روپئے زکوٰۃ میں نکلے تو یہ تو کتنا کم ہو گیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ زکوٰۃ نکالتے وقت میں شیطان کہے گا یار 2 لاکھ کی کمی ہو جائے گی، وہاں سے نفع آ رہا ہے وہ تو 1 ہی لاکھ ہے، یہ تو صرف 30,000 ہے اور تو زکوٰۃ 50,000 نکالنا ہے، 20,000 کہاں سے لائے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر، ابھی تو بہنوں کا ورثہ بھی باقی ہے، تو زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ شیطان فقر کی تلقین کرے گا کہ فقیر بن جائے گا، محتاج بن جائے گا، زکوٰۃ نکالنا ہے، اور برائیوں کی طرف لگانے کے چکر میں رہے گا، یہ مال تو کھلا جگہ لگا دے۔ حالانکہ بے حیائی کا موقع ہے، بے حیائی کی جگہیں ہیں، وہاں شیطان حکم کرے گا۔ اور اللہ پاک مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ پاک مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، میرے بندو تم زکوٰۃ نکالو گے، میرے راستے میں خرچ کرو گے، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ معافی ہوئی لیکن مال تو گیا۔ آگے فرمایا وفضلا، اور مال میں بھی بڑھوتری کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں مال میں بھی اضافہ، اور تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ میرے راستے میں مال کو لٹاؤ، مال کو خرچ کرو۔ زکوٰۃ نکالنے پر ہمارا مال پاکیزہ بنتا ہے، صاف بنتا ہے، اور چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ڈکیتوں سے، اور آج کل تو نیچے سے لے کر اوپر تک سارے چور ہی چور بیٹھے ہیں، مال لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال دی جاتی ہے، اللہ پاک ایسے چوروں اور ڈاکوؤں سے ہمارے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ زکوٰۃ صحیح طریقے پر نہیں نکلی، ہمارا مال ہر وقت میں شک و شبہ میں، چوروں کے دائرے میں ہے، کس وقت لوٹ لیا جائے پتہ نہیں، کس وقت دوا خانے کی نظر ہو جائے پتہ نہیں۔ اور آیت کریمہ میں تو بڑی سخت وعید آئی کہ جس سونے اور چاندی کی، جس مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں نکلتی، اس کے ذریعے سے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو داغیں گے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ مال و دولت کو، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خطرناک درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا۔ کیسا دردناک عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ پیشانی کو داغا جائے گا، یہی مال جس کو جمع کر کر کے رکھا تھا، یہ مال قیامت کے دن وہاں جہنم میں تپا کر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ سامنے کوئی فقیر آتا تھا، سفیر آتا تھا، تیری پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، ایک نہ تو موگلیا بیچا آیا۔ سفیر کو دیکھ کر تیری پیشانی پر بل پڑا کرتے تھے، یہ پیشانی کو داغا جائے گا۔ کسی مسکین کو دیکھ کر، یتیم کو دیکھ کر، بیوہ کو دیکھ کر پیشانی پر بل پڑتے تھے، اور رخ پھیر لیتا تھا، پہلے پہلو بتاتا پھر پیشانی بتاتا تھا۔ اس لیے پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا کلام کہتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکلتی
وہ مال اس طرح بنا کر اس کو ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکلتی اللہ پاک قیامت کے دن اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کر اس پر مسلط فرمائیں گے، اور وہ گنجا سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، جس کو جمع کر کے تو رکھتا تھا، بینک بیلنس جمع کیا کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، آج یہ میں تیرا مال ہوں، میں مزہ چکھ۔ کیا ہوگا بھائیو؟ اس لیے ہم اپنے مال کا پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارا روزہ بھی صحیح ڈھنگ سے ہو، ہماری زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے نکل جائے، تو پھر جو روزی جائے گی وہ روزی حلال پاکیزہ بن کر جائے گی، اپنے اثرات دکھائے گی۔ لیکن یاد رہے زکوٰۃ حلال مال کی، حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے لیے تو وہی جہنم کے بوٹے ہیں۔ حرام کا لقمہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، حرام جس نے جمع کیا اس پر حج نہیں ہے، حج آتا ہے حلال مال پر، حرام پر حج بھی نہیں، حرام پر زکوٰۃ بھی نہیں، مزے اٹھاؤ اور وہاں تیار ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اب کچھ مسائل اس سے متعلق، روزے سے متعلق۔ روزہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو روزے پر قدرت رکھتا ہو، ایسے آدمی پر مرد ہو یا عورت، روزہ فرض ہے۔ آج کل شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز بہت سارے لوگوں کو ہے، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے رمضان کا روزہ پورا روزے کے ساتھ گزرے۔ بعض لوگوں کو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ شام تک جان کے لالے پڑ جائے، قابل برداشت کریں۔ تو ایسوں کے لیے ایک ترتیب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے زہوائے کبریٰ جو ہوتا ہے، یعنی زوال سے کچھ وقت پہلے، وہاں تک وہ صبح کی سحری کر لے، وہاں تک نیت نہ کرے۔ اگر اس وقت تک ان کو اطمینان ہو جائے کہ شام تک ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا، اور زیادہ تکلیف، تھوڑی بہت تو تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن ناقابل برداشت تکلیف مجھے نہیں ہوگی، تو وہ آدمی روزے کی نیت کر لے اور روزہ پورا کر لے۔ اور اگر اس وقت سے ایسا لگے کہ شام نکالنا مشکل ہے، تو وہ آدمی اس وقت میں روزہ نہ رکھے۔ تو پھر کیا کرے؟ مزہ پڑ گیا، ٹھنڈی کے موسم میں روزے کی قضا کرے۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں، جس کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، بڑھاپا ہے اور شوگر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس ترتیب کو اپنا سکتا ہے کہ اس وقت تک دیکھ لے، جائزہ لے لے کہ شام تک میرا روزہ عافیت کے ساتھ پورا ہو جائے گا، تو نیت کر لے، ورنہ وہ روزہ نہ رکھے، نیت نہ کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور ساتھ ساتھ میں وصیت نامہ بھی لکھ دے، میرا فلاں مہینے کا روزہ چھوٹا ہے، اگر میں نہ کر سکوں تو اس کا فدیہ نکال دیا جائے، تاکہ بعد والے وارثین کے ذمے فدیہ نکالنا لازم ہے۔ اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کوئی بھی چیز پیٹ تک یا دماغ تک پہنچائی جائے، منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جس کے نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، اور وہ ہے جان بوجھ کر پیٹ کی الٹی،
جان بوجھ کر ہاتھ داخل کر کر کے طے کی اور وہ بھی منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹے گا. اور اگر تھوڑی طے ہوئی، خود بخود ہوئی، عام طور پر جان بوجھ کر تو کوئی کرتا نہیں ہے، اگر تھوڑی طے ہوئی، زیادہ ہوئی، کی نہیں جان بوجھ کر، بس متلی آئی اور طے ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ طے ہونے سے روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ طے ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو. ہاں جان بوجھ کر طے کی ہاتھ داخل کر کے یا پانی لگا لگا کر کسی بھی طریقے سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر منہ بھر کر ہوئی تو، اور اگر تھوڑی ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں دوا ڈالنے سے، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ کے اندر تو دوا ڈالو، پانی ڈالو، کوئی بھی جان بوجھ کر جو بھی کیا، ناک کے اندر کان میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں اگر کسی کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، جیسے موتیا کا آپریشن کروایا ہے، 3 وقت دوا ڈالنے کا ڈاکٹر نے کہا، ایسا آدمی دوا ڈالے اس کا روزہ باقی رہے گا. باقی جس کے لیے ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو، ایسا آدمی آنکھوں میں دوا ڈالنے سے احتیاط کرے تو بہتر ہے. اگر کسی نے ڈال دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاط بہرحال بہتر ہے بعض علماء کے اختلاف کی وجہ سے. 3 چیز ہو گئی، کان، ناک، ان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ میں دوا ڈال دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہمیں بچنا ہے. کسی کو مجبوری ہے تو وہ ڈال دے. اور طے ہونے سے تھوڑی ہو زیادہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں جان بوجھ کر طے کی، پیٹ دبا کر طے کی کہ مجھے طے کرنی ہے اور منہ بھر کر ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کھانے کی کوئی چیز کھائی، اگر بھول کر پیٹ بھر کے کھا لیا، بھول کر پانی پیٹ بھر کر پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ تو سب کو معلوم. لیکن جان بوجھ کر کنکر کھا لیا، جان بوجھ کر نمک کھا لیا، جان بوجھ کر آٹا کھا لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ایک بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹا ساتھ میں کفارہ بھی آئے گا کہ نہیں. جو چیزیں غذا کی لائن کی، آٹا ہے، روٹی ہے، ستو ہے، گھی ہے، اس طرح کی چیز جو انسان کو رغبت کھانے کی ہوتی، مٹھائی ہے، کھانے کی جتنی آئٹم ہم کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں. اسی طرح دوا جس سے بدن کی صحت ہوتی ہے، دوا کسی بھی طرح کی، وہ کھائی جان بوجھ کر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی آئے گا. روزہ بھی گیا اور کفارہ بھی آیا. کفارہ کیا ہے؟ خالص 2 مہینے کے روزے، 60 روزے، اور قضا 1 دن. اب 1 دن میں یہ ہو گیا تو 60 دن میں کیا ہوگا؟ وہ بھی لگاتار، بیچ میں وقفہ ہوا گیا. تو یہ ہم سامنے رکھیں تاکہ ہمت ہی نہ ہو روزہ توڑنے کی. تو اگر غذا کی لائن کی کوئی چیز کھائی یا دوا کی لائن کی کوئی چیز جان بوجھ کر کھائی، اس سے روزہ گیا، قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم. 60 دن روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر غذا کی لائن کی چیز نہیں تھی، کوئی کنکر تھا منہ میں ڈال دیا نکل گیا، یا جان بوجھ کر نکل دیا، تو اس سے روزہ ٹوٹا لیکن کفارہ نہیں آئے گا. اس طرح کوئی بھی ایسی چیز جو جس کے کھانے میں رغبت یا بدن کی صحت نہیں ہے، کنکر ہے، مٹی ہے، اس طرح کی کوئی لکڑا تھا، لکڑا لے کے آدمی کھانے لگا، کیوں کھا رہا ہے؟ بشارے آ تو کھائیے، کیڑے تو کھا رہا.
اب لکڑا کھا رہا ہے، تو جو غیر مرغوب لکڑا کھا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ ہاں بعض لکڑے، بعض مٹی عورتوں کے لیے مرغوب ہوتی ہے، بعض کے لیے نمک مرغوب ہوتا ہے۔ زیادہ نمک تو کوئی کھاتا نہیں عام طور پر، تو زیادہ نمک کسی نے کھا لیا تو صرف قضا آئے گی، لیکن کسی کے لیے زیادہ نمک یہ مرغوب ہے، وہ کھایا کرتا ہے اور مزہ لے کر کھاتا ہے، تو اس کے لیے قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گی۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قضا کس میں، کفارہ کس میں؟ مرغوبات یعنی جو بدن آدمی پسند کرتا ہے کھانے کے اعتبار سے، اسی طرح بدن کی صحت جس میں مطلوب ہے، دیسی دوا ہو یا انگلش دوا ہو، ان دواؤں کے کھانے سے روزہ ٹوٹے گا، کفارہ بھی آئے گا۔ اور اگر غیر مرغوب کوئی چیز کھائی جس میں بدن کی صحت بھی نہیں ہے، تو ایسی چیز کے کھانے سے صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بوتل چڑھایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں خون نکلوایا، انجیکشن کی پچکاری میں لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے کی حالت میں بوتل میں خون لیا، 250 گرام، 100 گرام، 200، 500، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آدمی کو بہتر ہے کہ اگر کمزوری کا خطرہ ہے تو خون نکلوایا نہ جائے۔ تھوڑا بہت لے لیتے لیبورٹری کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ میں عام طور پر آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ تو مدرسے کے طلبہ ہی ہے کہ جو دال چاول کھا کے مضبوط رہتے ہیں، اتنا ہی نکال کے فوراً چلتے ہو جاتے ہیں، لیکن عام آدمی کی یہ بات نہیں ہے، جہاں 500 گرام خون نکلا وہی ٹیپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کا خطرہ ہے تو ایسے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، خون نہیں نکلوانا چاہیے، لیکن اگر نکلوایا تو روزہ بہرحال ٹوٹے گا نہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ مسائل جو ہیں اپنی ذات تک محدود عمل کرنے کے لیے، کہ مجھے بتایا گیا ہے میں عمل کروں۔ علماء تو دوسرے کو بتا سکتے ہیں، لیکن غیر عالم دوسروں کو بتانے کی فکر نہ ہے، چونکہ اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات تک کہ یہ بتایا گیا ہے مجھے عمل کرنا ہے، مجھے اس کو جاننا ہے۔ ورنہ بہت سارے مستورات میں بھی زکوٰۃ کے وغیرہ کے مسائل بتائے جاتے ہیں، لوگ الٹے سیدھے کر کے نسبت کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات تک خود عمل کریں، اور اگر دوسرے کو بتانا ہے، بھائی ہمارے صاحب کو پوچھو، بیان میں وہ تھے انہوں نے جانا ہے، ان سے پوچھو، وہ صحیح بتا سکتے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ سے متعلق، یہ روزے سے متعلق تھا۔ زکوٰۃ عاقل بالغ مسلمان آزاد اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ عاقل کو، اسکرو ڈھیلا ہے آدمی کا، نہیں ہے دماغ، تو ایسے پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے ورثے میں کتنا ہی مال آیا۔ اسی طرح مسلمان ہو آزاد اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ضرورت سے زائد 612 گرام 380 ملی گرام چاندی، 612 گرام 380 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن کون سا مال یہ بتا رہا ہوں، کون سے مال میں زکوٰۃ آئے گی وہ آگے بتا رہا ہوں، لیکن یہ چاندی کا نصاب یاد رکھیں، 612 گرام 380 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر زکوٰۃ والا جو مال ہے 4 طرح کا، وہ اگر اس کے برابر ہو جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کون کون سے مال میں ہے؟ صرف 4 طرح کے مال یاد رکھنا ہے، 4 طرح کے مال میں زکوٰۃ ہے، باقی کسی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا، چاندی، روپیہ بیلنس اور مال تجارت، ویپار کا مال،
جو بھی व्यापार کا माल ہے اس میں زکات فرض، باقی کسی چیز میں زکات نہیں۔ 4 آئٹمیں سمجھ میں آ گئی میں؟ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، व्यापार کا مال۔ व्यापार کے مال میں دکان کا سامان ہے تو بھی، ہوٹل کا سامان ہے تو بھی، زمین رکھی ہے خریدی ہے بیچنے ہی کی نیت سے تو یہ بھی مال تجارت ہے۔ اسی طرح کہیں سے گیہوں رکھے، کہیں سے کھاتر رکھا بیچنے کے لیے، یہ سب مال تجارت ہے۔ کپڑا لائے بیچنے کے لیے، یہ مال تجارت، اس سب کا سب مال تجارت ہے اور ان میں زکات فرض ہے۔ یہ 4 طرح کی آئٹم میں زکات فرض ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں کسی میں زکات فرض نہیں۔ ایک 5ویں چیز آتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، جس کو سوائم جانور کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں ہے نہیں، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا۔ یہ 4 آئٹم ہمیں یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ گھر میں کباٹ پڑے ہوئے ہیں، تجوری کباٹ 2 3 ہیں، ایک ضرور رکھتا ہے اور 2 رکھے ہیں اپنی اولاد نسلوں کے لیے تو اس پر زکات فرض نہیں۔ برتن ضرورت سے زائد بہت سارے تھیلے بھر کے پڑے ہیں، زکات نہیں۔ چادریں، کمبل، دوشا، رضائی یہ سب پڑے ہوئے ہیں، عورتیں جمع کرتی ہیں، جہاں کوئی بیچنے والا آیا چادریں لا بھائی جی، کس کے لیے؟ شیئر کو مانگے۔ اور حج میں گئے تو لڑکی کے برقعے سارے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ برقعے کا کپڑا ہے، دوسرا کوئی کپڑا ہے جو بیچنے کی گنتری نہیں ہے تو ایسے میں زکات فرض نہیں۔ تو صرف 4 طرح کے مال میں زکات فرض: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا، چاندی بالکل نہیں، روپیہ 1 نہیں، مال تجارت بالکل نہیں، تو سونے کا نصاب 8.5 تولہ 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکات فرض ہے۔ 87 گرام یعنی آج کے تولے کے حساب سے 8.5 تولہ اور 2 گرام پر اتنا ہو گیا تو اس پر زکات فرض ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں صرف سونا ہو تو، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ سونا ہے تو کچھ نہ کچھ چاندی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ روپیہ ہوتا ہے، مال تجارت ہوتا ہے۔ یہ صرف سونے کا نصاب، یہ صرف سونا ہے تو اتنا سونا ہوگا تب زکات آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ لیکن عام طور پر سونے کے ساتھ چاندی ضرور ہوتی ہے، روپیہ ضرور ہوتا ہے۔ ایسا بہت مشکل کہ میری ملکیت میں سونا ہو اور چاندی نہ ہو، میری ملکیت میں سونا ہو اور روپیہ نہ ہو۔ ہر کس و ناقص کے پاس کچھ نہ کچھ روپیے ضرور ہوتے ہیں۔ تو اگر ساتھ میں روپیے ہیں، ساتھ میں چاندی ہے تو سب کی قیمت ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر دیکھا جائے گا۔ اور آج 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے 40,655 روپیے، 40,655 روپیہ آج کے حساب سے۔ کل بھاؤ بدل جائے، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ 612 گرام چاندی کی قیمت 40,655 روپیے آج کی قیمت ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 طرح کا مال اتنا ہو گیا 40,000، 40,500 سمجھ لو، 40,500 کے برابر ہو گیا تو ایسے شخص پر زکات فرض ہو گئی۔ اب ہم خود اندازہ لگا دیں میرے پاس کتنا مال ہے اور میں زکات نکالتا ہوں یا نہیں نکالتا۔ اگر نہیں نکالتا تو مجھے آئندہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نکال رہا ہوں تو صحیح نکالتا ہوں کہ نہیں، میری مال کی زکات صحیح نکلے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ 4 طرح کے مال میں زکات جب سب ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس پر زکات فرض ہے۔ کسی کے پاس ایک یہ ٹلڑی بولتے ہیں اس کا نام، ٹلڑی ہے جس کی قیمت 5,000 روپیے، ساتھ میں کچھ روپیے ہیں اور چاندی بھی ہے اور دندے میں بھی کہیں پیسے ڈالے ہیں،
سب ملا کر دیکھا تو 35,000 37,000 روپئے زکات آئے گی؟ آئے گی نہیں آئے گی؟ اور اگر سب کی قیمت لگائی اور یہ ہو گیا 45,000 تو زکات آئے گی؟ اس لیے کہ 612 گرام کی قیمت کتنی مانی؟ 40,500. اس سے اوپر ہو گئی تو زکات فرض، اس سے نیچے ہے تو زکات فرض نہیں. یہ اور اتنا مال ہو 4 طرح کا تو زکات دینے اور نکالنے کے اعتبار سے یہ آدمی صاحب نصاب بن گئے. اس کو کہیں گے صاحب نصاب. اس سے کم ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب نہیں. بعض لوگ ہوٹل میں بھاگ رکھتے ہیں، دکان میں بھاگ رکھتے ہیں. اب یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک گڈ ویل ہوتا ہے اور ایک بغیر گڈ ویل کے. ہوٹل ہے گڈ ویل کی نہیں، کرائے کی، تو اس میں تو جتنے پیسے لگائے سب پر زکات آئے گی. 1 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں کسی ہوٹل میں اور وہ ہوٹل کرائے کی ہے، زمین اور تعمیر ہماری نہیں ہے، تو وہ پورے پر زکات آئے گی. اور اگر گڈ ویل رکھی ہے تو، اور گڈ ویل میں نے 1 لاکھ روپے دیے، میرا حصہ 1 پیسے کا 1 لاکھ روپیہ میں نے دیا، تو اب دیکھیں گے زمین کی کتنی قیمت، تعمیر کی کتنی. تو زمین میں، تعمیر میں، اندر کے ڈیکوریشن میں جتنا لگا ہے اس میں زکات نہیں. مثلا 85,000 زمین، تعمیر اور اندر کے ڈیکوریشن ٹیبل وغیرہ میں لگے ہیں جن کو بیچا نہیں جاتا، تو ایسے میں 85,000 میں زکات نہیں. اور 15,000 کس میں لگے؟ ٹرن اوور مال میں. چاول ہے، گیہوں ہے، آٹا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو یہ 15,000 اس میں لگے تو اس میں زکات آئے گی. تو اگر ہم نے گڈ ویل میں بار رکھا ہے تو جتنا حصہ گڈ ویل میں لگا، جیسے مثال دی 85,000 گڈ ویل میں لگے اس میں زکات نہیں، اور 15,000 ٹرن اوور مال میں لگا اس میں زکات ہے. زکات کا مستحق کون ہے؟ نصاب یہی ہے 612 گرام چاندی، لیکن اس میں صرف 4 مال نہیں گنے جائیں. زکات واجب ہونے کے لیے تو 4 مال ہیں، اس صرف 4 مال میں زکات فرض. لیکن زکات لینے کے لیے 4 مال بھی، ان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ضرورت سے زائد مال ہوں، سارے کے سارے مال کی قیمت ملا کر اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، یعنی 40,500 کے برابر قرضہ بات کرنے کے بعد، قرضہ نکال دو، اس کے بعد اگر اتنی بچت ہے یہ آدمی زکات نہیں لے سکتا. ایک آدمی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، کچھ بیلنس ہے 5-10 ہزار روپئے، اور پاس میں بھینسیں ہیں، گائے ہیں، زمین بھی ہے، گھر کے اندر کپڑے، بستر ضرورت سے زائد کئی سارے پڑے ہیں، گھر میں شو کباٹ بنا ہوا ہے، طرح طرح کے بیل گوٹے، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. برتن جتنے ضرورت کے بغیر کے جو سال بھر میں کبھی بھی کام نہیں آتے، یہ سارے برتن، ان کی بھی قیمت لگا. تو وہ ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد تجوری، ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ملا. کسی کے پاس 5 بھینسیں، 3 بھینسوں سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، 2 بھینسیں ضرورت سے زائد ہیں. تو یہ ساری قیمت، ساری چیزیں ملا کر اگر 40,500 کے برابر آج کے حساب سے ہو جاتا ہے، یہ آدمی زکات کا مستحق نہیں ہے. اور اگر اس سے کم ہے زکات کا مستحق، ہاں اس کے پاس ہے 1 لاکھ روپے کی ملکیت، لیکن ساتھ میں قرضہ بھی اس کا 70,000 روپے ہے، تو بچا کتنا؟ 30,000. تو یہ آدمی زکات کا مستحق ہے. اس لیے زکات لینے والا بھی سوچے کہ میرے پاس ضرورت سے زائد مال کتنا ہے. اگر ضرورت سے زائد مال اتنا ہو جاتا ہے قرض نکالنے کے بعد،
کہ 40,500 کے برابر ہو جائے، ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اور ہمارے کتنے بھائی اس طرح غیر مستحق ہونے کے باوجود زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ دینے والے سے زیادہ لینے والے کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں صحیح طریقے سے کھا رہا ہوں یا غلط طریقے سے کھا رہا ہوں۔ دینے والا تو بیچارہ ظاہری حالت دیکھ کر دے رہا ہے کہ ظاہری حالت میں بیچارہ پریشان ہے، اس کی تنخواہ نہیں ہے، یہ معمولی تنخواہ میں گزارا کر رہا ہے، لاؤ زکوٰۃ سے اس کا ٹیکہ کر دے۔ لیکن اندر ضرورت سے زائد دو تو پلاٹ ہے، یہ پلاٹ ضرورت سے زائد پڑے، ان کی قیمت لگاؤ 4 5 لاکھ روپے یہ ہو گئے، یہ آدمی مستحق کیسے بنے گا؟ ضرورت سے زائد مکان پڑا ہے جو کسی ضرورت میں نہیں ہے، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر دیکھیں گے تو اگر اس کے پاس اس کے برابر قرض نکالنے کے بعد ہو جائے، یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہتا۔ اور اس میں بھائیوں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی، ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں الحمدللہ اور دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر میں حلیہ اس طرح کا بناتے ہیں کہ بیچارے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کا خرچہ دیکھو، ایک امیر آدمی بھی اتنا خرچہ نہیں کرتا، اتنا خرچہ وہ کر رہا ہے۔ تو کیا ایسے کو اب مستحق ہے شریعت کے مطابق یا نہیں، وہ 2 نمبر کی بات، لیکن فضول خرچ کر رہا، ضرورت سے زائد خرچ کر رہا، کیا دل گوارا کرے گا ایسے کو زکوٰۃ دینے؟ ایسے کو دینی چاہیے۔ اس کی ہم ذرا یہ بھی توجہ دیں کہ بلا ضرورت کہیں خرچ تو نہیں ہوتا، لوگوں کی اور گاؤں کی زکوٰۃ سے پڑ رہے ہیں، اور صاحب اتنا وٹ کر رہے ہیں کہ گاؤں میں کسی کا اتنا قیمتی جوڑا نہیں آتا، سب سے پہلے ان کے گھر میں آتا ہے۔ کیوں؟ مفت آ رہا ہے، لینا لہر کرو، کہیں کمانے تو جانا نہیں، وہاں سے بھی 5,000 آئے، وہاں سے بھی 2,000 آئے، وہاں سے بھی 10,000 آئے، مزہ پڑ رہا ہے۔ بازار میں پہنچے، قیمتی سے قیمتی جوڑا، بھائی تارے جے پیسہ لگا ہوا ہے پر ہم کپڑوں منا، اب پسینہ ان پیسوں پر لگا نہیں، اس لیے مفت کا قیمتی سے قیمتی جوڑا پہن رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے جب ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ضرورت کے مطابق جوڑا ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے۔ بعض گھرانے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے بھائی، جہاں لوگوں کی زکوٰۃیں آتی ہے، وہاں کی لڑکیاں، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی جوتا بازار میں آتا ہے ہمارے گھر میں پہلے آتا ہے، اور لوگوں کی زکوٰۃیں وصول وہاں ہو رہی ہیں، لوگ زکوٰۃیں دے رہے ہیں۔ اس چیز کی طرف بھی ہماری نظر ہو، اور آج کل ہمارا پیسہ تعمیرات میں بلا وجہ لگ رہا ہے، شور شام میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تعمیر منع نہیں، ضرورت کا خوب کریں، مضبوط کرنے کی بھی فکر کریں، لیکن بلا ضرورت شور شام یہ اچھی چیز نہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے سب سے بدتر مال وہ ہے جو بلا ضرورت تعمیر میں لگایا جائے۔ بہت سارے غریب ہیں، بیوہ ہیں، بے کس ہیں، ان کو چپ چاپ ہم خرچ کرنے والے بنے، اس طریقے سے کہ دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ نہیں کہ یہاں دیا، بازار میں جا کر چوراہے پر جا کر لوگوں کے سامنے گانا بھی شروع کر دیا، تبھی فلانا بہنا لے آپ نے آلیا وہ جزر آلیا۔ اب جب اس کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے صدقات کو چپکے سے کریں، چپ چاپ پہنچائیں، اور اس کی طرف بھی توجہ رہے کہ ضرورت سے زائد ان کا خرچہ نہ ہو۔ بہرحال بھائیو، یہ کچھ روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق مسائل تھے جو ذہن میں تھے، وہ بتا دیے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھے، اگر معلوم ہوگا تو بتا دیں گے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ یہ جو نصاب بتایا زکوٰۃ لینے کا کہ ضرورت سے زائد جتنا مال ہے وہ سب ملا کر دیکھیں گے، یہی نصاب قربانی کا بھی ہے۔ ہاں، اور یہی نصاب صدقہ فطر کا بھی ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب
جس کے پاس ضرورت سے زائد جتنا سامان ہے سب ملا کر 40,500 کے برابر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں اگر یہی نصاب ہے تو قربانی واجب، اور یہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اور صدقہ فطر رمضان میں ہم لوگ نکالتے ہیں، اخیر عید کے دن دے دینا چاہیے۔ اگر کسی نے عید کے دن بھی نہیں دیا تو عید کے بعد بھی دے دے، لیکن کوتاہی نہ ہو، اخیر عید کے دن تو ضرور دے دے۔ صدقہ فطر کتنا آئے گا؟ عام طور پر ہم گیہوں سے صدقہ فطر نکال دیتے ہیں، یہ غریبوں والا معاملہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے خوب زمین جائیداد دی ہے تو ہم بھی صدقہ فطر اتنا ہی، اب 50 روپے صدقہ فطر گیہوں کے اعتبار سے بنتا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد ہے کسی غریب کا کام بنے، اب 50 روپے میں اس کا کام کیسے بنے گا؟ اگر اس کے پاس کپڑے نہیں وہ کپڑے بنا سکے، جوتے نہیں جوتے بنا سکے، اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکے، اب اندازہ لگائے 50 روپے میں اس پڑوسی کی، اس غریب کی ضرورت کیا پوری ہوگی؟ اس لیے زیادہ نہیں تو جو صاحب حیثیت آدمی ہیں، جن کو اللہ پاک نے کچھ دے رکھا ہے، وہ اپنے گھر والوں کا صدقہ فطر کشمش کے حساب سے نکال۔ کشمش کلو کا کیا بھاؤ ہے اس حساب سے نکال دے، 3.5 کلو کا جو بھاؤ بنتا ہو وہ نکال دے، 3.5 کلو گن لیں اور اس حساب سے نکالیں۔ اگر اس کا نہیں ہوتا تو کھجور کے حساب سے، درمیانی قسم کی کھجور 250 روپے 300 روپے قیمت کی ہوتی ہے، 3.5 کلو کھجور کی قیمت لگا دیں۔ اگر 300 روپے گنیں گے تو بھی کتنے ہو جائیں گے؟ 1100 روپے سے زائد ہو جائیں گے، تو ایک آدمی کا کام بنے گا۔ اور اگر اتنی ساری ہمت نہیں ہوتی کہ گھر میں افراد 7-8 ہے، سب کا نکالیں گے، چو آیا تھا ان چو لایا تو سیدھا 10,000 میں پھٹکو چلو۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہوتی، میاں بیوی جو گھر کے بڑے افراد ہیں ان کی نکالیں، کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، اور باقی کی گیہوں کے حساب سے نکال دیں۔ آہستہ آہستہ ترقی کریں، دوسرے سال تھوڑی ترقی کر کے 3 کی نکالیں، پھر 4 کی نکالیں، لیکن اس کے حساب سے بھی ہم زکوٰۃ نکالنے کی کوشش، صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ کریں گے بھائیو؟ اللہ آسان فرمائے۔ اور ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو زکوٰۃ اور روزے سے متعلق؟ ٹھیک ہے، پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ وإلیہ یرجع الأمر کلہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا عزیز یا غفار۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، پاپی ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، بڑے پاپی ہیں اللہ، اے اللہ بڑے قصور کیے ہیں، بڑی کوتاہیاں کی ہے، مولا آپ نے ڈھیل دی، ہم کوتاہی کرتے رہے، ہم غلط فائدہ اٹھاتے رہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس مجلس میں علم والے علماء کرام بھی ہیں، تقوی والے علماء کرام بھی ہیں، مولا
مولا مکاتب میں پڑھانے والے اے اللہ بڑے متواضع ہستیاں بھی ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ان علماء کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیجئے، بڑے پاپی ہیں، دل گندے ہو چکے۔ مولا مبارک مہینہ آ رہا ہے، قدردانی کی توفیق عطا فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں مبارک رات آتی ہے اور آپ کا اعلان ہے جس دل میں گندگی ہوتی ہے، جس دل میں حسد اور کینہ ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اگر ہمیں اپنے بھائی سے انبناؤ ہے، آپس میں محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنا، ایک دوسرے کا سہنے والے بنا، صفت حلم ہمیں عطا فرما، بردباری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، مسائل بتانا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بس حق ادا کرنے کی نیت سے کب کیا ہے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، ریا سے بچا لیجئے، نفس کی شرارت سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس گاؤں کو بھی انتہا قبول فرما، اس گاؤں کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں علماء دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، علماء کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ حریص نہ بنا، علماء کو امت کا مقتدا بنا، علماء کو صف اولی میں پابندی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیبی خزانے سے علماء کرام کی مدد اور نصرت فرما۔ کتنے گھرانے ہیں علماء کے، مولا مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا جیب خالی ہو جاتا ہے، پڑوس میں آوازیں لگتی ہے آج تو مچھلی منگوائیں گے، آج تو فلاں چیز منگوائیں گے، یہاں کے بچے بھی خوشبو سونگتے ہیں، لیکن ماں کہتی ہے بیٹو تمہارے باپ کی تنخواہ میں وہ وسعت نہیں ہے، بچے بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ اے اللہ علماء ایسے صبر کے ساتھ ایسی تکلیفیں اٹھا کر آپ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا ان کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کا حریص نہ بنائیے، بیچارے صبر کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ایک ایک کو چن چن کر قبول فرما، چن چن کر قبول فرما، علم و عمل کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان حضرات کی برکت سے اس سیاہکار کو بھی قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ مولا دشمنان اسلام کی نظریں ٹکی ہوئی ہے، مولا ان کی نظروں کو پھیر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ظلم کو انصاف سے بدل دیجئے، ظلم کو انصاف سے بدل دیجئے، ظلم کو انصاف سے بدل دیجئے، مسلمانوں کو راحت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، جائیداد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مقدس جگہوں پر ہمیں بھی حاضری کی سعادت نصیب فرما، روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی دین کی محنت ہو رہی ہے، جس شعبے سے بھی ہو رہی ہے، ہر ایک کی حفاظت فرما، نظر بد سے بچا لیجئے، نظر بد سے بچا لیجئے۔ مولا رمضان کا مبارک مہینہ علماء کے لیے بڑا کٹھن مسئلہ ہے، اللہ در در کی ٹھوکریں کھانی ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، چندے کی نسبت پر جاتے ہیں، دل پر پتھر رکھ کر جاتے ہیں، کہیں تو کوئی بچہ کہتا ہے چندہ والا آ گیا، کوئی تو کیا سے کیا القاب دے دے کر پکارتا ہے، سب سہ کر اے اللہ
اے اللہ طالبان علوم نبوت کے لیے یہ علماء کرام چندہ کرتے ہیں، مولا اے اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرما، آسان فرما، حقارت سے بچا لیجئے مولا، بس مدرسے کی محبت میں کرتے ہیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا لکھا یا کسی بھی طریقے سے متوقع ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ حلال مال ہمیں عطا فرما، حرام سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے بہنوں کا صحیح حق ادا کرنے کی، وراثت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا